ہم کس کس کی آمد کا ذکر کریں، لیکن جناب اسپیکر آج جس پر میں فوکس کروں گا وہ 28 رمضان المبارک کو جو 97 پاکستانی خاک ہوئے جل کر، جو عید الفطر پر اپنے خاندانوں کو گلے لگانے جا رہے تھے، وہ موت کی باہوں میں چلے گئے۔ ان میں میرے شہر گجرانوالہ کی ایک ایئر ہوسٹس بھی تھی، افواج پاکستان کے افسران بھی تھے، نوجوان بوڑھے کاروباری حضرات پاکستانی سب موجود تھے، اور ان کے لواحقین کئی ہفتے گزر جانے کے بعد بھی انصاف کا انتظار کر رہے ہیں۔ اور جناب اسپیکر، یہ ناقابل برداشت اذیت تھی جو اس حکومت کی نااہلی کی وجہ سے ان کے لواحقین کو اٹھانی پڑی، کیونکہ ان پاکستانیوں کے جسد خاکی جل چکے تھے، خاکستر ہو گئے تھے، تو صرف ڈی این اے طریقہ تھا اس کو آئیڈینٹیفائی کرنے کا، لیکن لواحقین کو دل خراش ویڈیوز ریلیز کرنا پڑی، وزیر اعظم سے اپیلیں کرنا پڑی، والدین، یہ روز قیامت ہے نا کہ والدین اپنے 2 بچوں کے جلے ہوئے جسم ڈھونڈ رہے ہیں، اور کون سی قیامت آئے گی جو پڑی ہیں روز قیامتیں، لیکن حکومت نے ان کی بات نہیں سنی۔ اور ہمیں جناب اسپیکر اس کنفیوژن میں ڈال دیا گیا کہ پتہ نہیں جہاز خراب تھا کہ پائلٹ ایرر تھا۔ یہ وہی کنفیوژن ہے کرونا کے معاملے کا کہ جی فیصلہ کر لیں بھوک سے مرنا ہے یا کرونا سے مرنا ہے۔ These are false binaries, Mr. Speaker. یہ غلط چوائس دی گئی ہے، چاہے یہ پائلٹ ایرر تھی، چاہے جہاز کا اکوپمنٹ ایرر تھا، ذمہ داری بہرحال پی آئی اے کی اور حکومت کی آتی ہے۔ دونوں میں سے کوئی ایک آپ پک کر لیں۔ ابھی ہمیں کہتے ہیں کہ 22 جون کو اس کی رپورٹ آئے گی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ تو وہ وزیر اعظم ہیں جو ہمیں بھاشن دیا کرتے تھے کہ ساؤتھ کوریا میں کشتی ڈوبی تو وزیر اعظم نے استعفیٰ دے دیا۔ کس نے استعفیٰ دیا ہے؟ 2019 میں پاکستان ریلوے کا حادثات کے حوالے سے بدترین سال تھا، کس نے استعفیٰ دیا ہے؟ ملک سے آٹا اور چینی چوری ہو گئے، کس نے استعفیٰ دیا ہے؟ ہندوستان نے خاموشی سے کشمیر کو اینکس کر لیا، کس نے استعفیٰ دیا ہے؟ کسی نے استعفیٰ نہیں دیا۔ ہاں ایک استعفیٰ ہوا جب 2016 میں مسلم لیگ نون کی حکومت تھی اور اسی طرح کا ایک واقعہ ہوا چترال میں، تو اس وقت پی آئی اے کے چیئرمین نے استعفیٰ دیا۔ آج کس نے استعفیٰ دیا؟ کوئی ذمہ داری لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ایک ایسی انکوائری کمیٹی بنائی ہے جو جناب چیئرمین صاحب جو پی آئی اے کے ہیں ان کے جونیئرز پر مشتمل ہے، جس سے انڈیپینڈنٹ انکوائری کی ہمیں امید نہیں ہے۔ اور ایک آبزرور نے لکھا، پی آئی اے ہیز ابینڈنڈ دا فیملیز اینڈ دا گورنمنٹ ہیز ناٹ ڈن اینی بیٹر آئیدر۔ کیا ابینڈنمنٹ ہے؟ یہی ابینڈنمنٹ ہے کہ لواحقین کو انفارمیشن نہیں دی، ان کو بتایا نہیں کہ ان کے یہ جو جسد خاکی ہیں ان کو کس طرح آئیڈینٹیفائی کیا جائے گا۔ اور کئی دنوں کی سخت ترین اذیت کے بعد وہ لواحقین آئیڈینٹیفائی ہوئے، اور اب جبکہ ہم 22 جون کا انتظار کر رہے ہیں کہ انکوائری رپورٹ آئے گی، جناب اسپیکر 2 دن پہلے پی آئی اے کے چیئرمین نے وزیر اعظم کو ایک بار پھر مطلع کیا ہے کہ پی آئی اے کا ماہانہ خسارہ 6 ارب روپے کا ہے۔ تو وہ سارے دعوے جن سے اس ایوان کو اور عوام کو گمراہ کیا جا رہا تھا وہ جھوٹے ثابت ہوئے ہیں۔ 6 ارب روپے ماہانہ کا مطلب ہے 72 ارب روپے کا سالانہ خسارہ ہے۔ یہ پی آئی اے کے چیئرمین فرما رہے ہیں۔
اور بد انتظامی اور نالائکی کی انتہا صرف پی آئی اے میں نہیں ہے. توانائی کے سیکٹر میں گردشی قرضہ 2000 اور اگرچہ سرکاری اداروں میں خسارہ نیا نہیں ہے، وہ پچھلی حکومتوں میں بھی تھا، لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان کی حکومت میں ایکسٹریم انسٹیٹیوشنل ڈیکے ہے، یعنی شدید ادارہ جاتی انحطاط. اور یہ ایکسٹریم انسٹیٹیوشنل ڈیکے روزانہ اپنا بھیانک چہرہ عوام کو دکھا رہا ہے، کیونکہ ایک وقت میں ایک بحران ہو تو وہ ہو سکتا ہے کہ جی اتفاق ہو، لیکن جب روز پڑ رہی ہیں قیامتیں کہ کبھی پیٹرول کا قحط ہے، کبھی آٹے کا قحط ہے، کبھی چینی کا قحط ہے، کبھی ٹڈی دل کا سامنا ہے، کبھی گردن توڑ فوڈ انفلیشن کا سامنا ہے، پھر آپ اسے کیا کہیں گے؟ 22 مہینے میں پاکستان کی تاریخ کے سب سے زیادہ قرضے لیے گئے، 13,000 ارب. ڈیٹ وداؤٹ ڈیولپمنٹ. ایک اینٹ نہیں حکومت دکھا سکتی کہ انہوں نے پورے ملک میں کہیں ڈیولپمنٹ کی ہو، اور پاکستان کے اوپر 22 مہینے میں 13,000 ارب کا قرضہ ڈال دیا. کمپیرزن کر لیں 5 سال میں مسلم لیگ نون کا 10,600 ارب کا قرضہ کر لیں کمپیرزن. اور یہ کمپیرزن بھی کرنا انسٹیٹیوشنل ڈیکے کا کہ کشمیر کی سرحد پر ہمیں بدترین جارحیت کا سامنا ہے، ہم خاموش ہیں. انسٹیٹیوشنل ڈیکے ہے کہ خود پلاننگ کمیشن کہہ رہا ہے کہ اگلے سال 30 لاکھ پاکستانی بے روزگار ہوں گے. کورونا وائرس پر میرے کولیگز دوسرے بات کریں گے، لیکن یہ کہنا ضروری ہے کہ جس بے بسی، بے حسی اور بے حرکتی کا مظاہرہ اس حکومت نے کورونا پر کیا ہے، یہ وہی مظاہرہ ہے جو پی کے 8303 پر ہوا ہے، یہ وہی مظاہرہ ہے جو ساہیوال کے قتل پر ہوا ہے، یہ وہی مظاہرہ ہے جو طاہر داوڑ کے اغوا اور قتل پر ہوا ہے، یہ وہی مظاہرہ ہے جو مکران اور گوادر میں ہونے والے دہشت گردی کے حملوں پر ہوا ہے، اور یہ وہی بے حسی، بے بسی اور بے حرکتی کا مظاہرہ ہے جو آٹے اور چینی پر ہوا ہے. یہ وہی بے بسی، بے حسی اور بے حرکتی کا مظاہرہ ہے جناب اسپیکر جو مہنگائی پر ہوا ہے، جو ٹڈی دل پر ہوا ہے. عمران خان نے پاکستان کے غریبوں کو 3 قاتلوں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا کہ جاؤ مرو. کرونا آ گیا، آپ ذمہ دار ہیں. ٹڈی دل آ گیا، آپ ذمہ دار ہیں. ابھی پتہ نہیں 10 کو یا 15 تاریخ کو کہتے ہیں جہاز آئیں گے کوئی. اور مہنگائی تو آج کی تو نہیں ہے، پچھلے 1 سال سے پاکستان کے عوام کرا رہے ہیں جناب اسپیکر. اور حل کیا تجویز کیا ہے؟ کبھی کیکڑا گیس لے آتے ہیں، کبھی کٹا لے آتے ہیں، کبھی مرغی لے آتے ہیں، کبھی موت میں سکون ڈھونڈنے کی تبلیغ کرتے ہیں، اور کبھی ٹائیگر فورس بنا دیتے ہیں. اور صرف اکانومی اور یہ دوسری قیامتیں جن کا میں نے ذکر کیا ہے وہ نہیں ہے جناب اسپیکر. فاشزم کا برہنہ رقص بھی جاری ہے پاکستان میں. کبھی احتساب کے نام پر انتقام ہو رہا ہے، اظہار رائے کا گلا گھونٹا جا رہا ہے. اور فیض احمد فیض نے کہا تھا ظلم کی چھاؤں میں دم لینے پہ مجبور ہیں ہم پر قید ہے، جذبات پہ زنجیریں ہیں، فکر محبوس ہے، گفتار پہ تعزیریں ہیں. زندگی کیا کسی مفلس کی قبا ہے جس میں ہر گھڑی درد کے پیوند لگے جاتے ہیں. ہم کو رہنا ہے پر یوں نہیں رہنا ہے جناب اسپیکر. یہ انبریکبل ہے ہر روز کی قیامتیں کہ کبھی آٹا کم ہو جائے، کبھی چینی کم ہو جائے، کبھی ٹڈی دل آ جائے، کبھی جہاز کریش ہو جائے، کبھی ریلوے کریش ہو جائے. جناب اسپیکر میں اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے 03 کے مقابلے میں اس کے معاملے میں 7 مطالبات اس ایوان کے سامنے رکھتا ہوں.
محترم وزیر ہوابازی جن کا مجھے بہت احترام ہے، وزیدار آدمی ہیں، ان سے استدعا ہے کہ ان مطالبات کو سنیں۔ 97 پاکستانی جل کر خاک ہو گئے ہیں، ان کے خون کا کچھ تو ہم حیا کریں۔ پہلا مطالبہ جناب اسپیکر یہ آپ سے متعلقہ ہے کہ وہ قائمہ کمیٹی جس نے ایویشن کو دیکھنا ہے، اسٹینڈنگ کمیٹی آن کیبنٹ، اس کے چیئرمین موجود نہیں ہے، وہ غیر فعال ہے۔ تو میری استدعا ہے کہ جلد از جلد اس اسٹینڈنگ کمیٹی آن کیبنٹ کے چیئرمین کا تقرر کیا جائے تاکہ یہ معاملہ پی کے 8303 کا وہ اس اسٹینڈنگ کمیٹی میں بھی ڈسکس ہو سکے اور پی آئی اے کے چیئرمین کو وہاں بلا کے ان کو باقاعدہ طور پر اوور سائٹ کی جا سکے کہ یہ کیسے ہوا۔ دوسرا یہ ہے کہ آج تک کی رپورٹوں کے مطابق ایک انجن اور جہاز کا لینڈنگ گیئر ابھی بھی ماڈل کالونی کے گھروں کی چھتوں پر پڑے، اور وہ اس لیے اٹھائے نہیں گئے کہ ان گھروں کو نقصان کا احتمال تھا، لیکن اب 3 ہفتے ہو گئے، یہ کام ہو جانا چاہیے، وہ انجن اور لینڈنگ گیئر وہاں سے اٹھائیں۔ تیسرا مطالبہ یہ ہے کہ جب 22 جون کو یہ انکوائری آئے تو وضاحت سے بتایا جائے کہ کیا یہ اکوپمنٹ فیلئر تھا، پائلٹ ایرر تھی، یا دونوں تھے اکٹھے۔ چوتھا مطالبہ ہے کہ جو ذمہ دار ہیں ان کے خلاف انکوائری کی جائے، چاہے وہ مینٹننس میں بیٹھے تھے، چاہے وہ ایئر ٹریفک کنٹرول میں بیٹھے تھے، اور اگر یہ پائلٹ ایرر تو پائلٹ ایسوسی ایشن کو بھی بلایا جائے کہ یہ کیسے ہوا ہے۔ پانچواں مطالبہ یہ ہے کہ تمام فلائٹ پرسنل کو اثر نو ان کی پروفیشنل ایویلیویشن کریں، انکلوڈنگ سائیکیٹرک ایویلیویشن، یہ بے حد ضروری ہے۔ چھٹا مطالبہ ہے کہ پی آئی اے کے تمام ایئر کرافٹ کو بھی دوبارہ سیفٹی اور سیکیورٹی کے سٹینڈرڈ کے اوپر اسیس کیا جائے، کیا وہ ایئر وردی ہیں یا نہیں ہیں۔ اور آخری مطالبہ ساتواں میرا یہ ہے کہ ہمیں جب 22 جون کو رپورٹ آئے، یا اگر محترم وزیر صاحب اس ایوان کو مطلع کرنا چاہیں تو یہ بتائیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں کہ آئندہ 97 پاکستانی آگ میں بھسم نہ ہو ماڈل کالونی، یہ بھی ہمیں بتائیں، مستقبل کا لائے عمل بھی بتائیں۔ اور جناب اسپیکر، میں جو 97 پاکستانی ہلاک ہوئے ان کے خاندانوں سے دلی تعزیت کرتے ہوئے، جس میں مجھے یقین ہے کہ یہ ایوان بھی شامل ہے، ولفریڈ اوون کے کچھ الفاظ پہ اپنی بات ختم کروں گا کہ واٹ پیسنگ بیلز فار دوز ہو ڈائی ایز کیٹل، no memories for them, nor prayer nor bells, nor any voice save the choirs, what candles may be held to speed them all. In their eyes shall shine the holy glimmer of goodbyes, their flowers, the flowers of patient minds, and each slow dusk, a closing down of blinds. اللہ تعالیٰ پی کے 8303 کے ہلاک شدگان کی مغفرت کرے اور اس بے بس بے حرکت حکومت کو یہ توفیق دے کہ وہ صرف جہاز میں بیٹھے ہوئے مسافروں کو نہیں، پاکستان کے کروڑوں غریبوں کی جانوں کا تحفظ کر سکے۔ میں آپ کا شکر گزار ہوں۔